3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ سب سے بڑا گناہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن سے؟ صحابہ سے. کیا فرما رہے ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ صحابہ تھے، دل میں حرص ہوتی تھی، سیکھنے کی تمنا ہوتی تھی. کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیں. ہمیں بھی جاننا ضروری ہے کہ نہیں جاننا ضروری؟ ہم بھی تو امت محمدیہ میں ہیں، ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ضروری ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو صحابہ نے کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ. اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا میرے بھائی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے بھی اس کی موت ہو جائے، پھر بھی وہ شخص جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس نے توبہ نہیں کیا ہے. کفار مکہ جو لوگ تھے وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کسی کو جانکاری ہے؟ کرتے تھے کہ نہیں؟ حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میری بات اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ہم گناہگار ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھے پکارو. ہم رب کو نہیں پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو قبروں میں مدفون ہو چکا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کو نہ پکارو، مردوں کو نہ پکارو. غیر اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. ایک سوال آپ لوگوں سے ہے، اگر اللہ کسی کو موت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی ہے. اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی انسان 1 سیکنڈ نہ پہلے مرتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں مرتا ہے. جب انسان کی موت اللہ رب العالمین جس وقت جتنا ٹائم لکھا رہتا ہے اسی وقت مرتا ہے. جتنا اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے. آپ کے قسمت میں جتنا کمانا لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک سکتی ہے؟ نہیں. اور جتنا نہیں لکھا ہے کتنوں کچھ کرنا نہیں کر سکتا. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. عقیدے کی اصلاح ہمیں ہونی چاہیے.